ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها، تم نہیں پوج رہے ہو اللہ کے سوا اور ہستیوں کو مگر یہ کہ وہ چند نام ہے جو رکھ لیے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی تھی، یہ تمہارے آباء و اجداد نے اور تم نے چند نام ہیں جو رکھ لیے ہیں جن کو تم پکار رہے ہو، یعنی ان کے پیچھے ہستیاں بھی کوئی نہیں ہے، خالی نام ہی ہے۔ بعض اوقات تو انبیاء کی شکل میں ہستیاں ہوتی تھیں، فرشتوں کی شکل میں، جس طرح لات، منات، عزا، یہ فرشتوں کے نام انہوں نے فیمیلز نام رکھے ہوئے تھے، اس کی بھی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور بعض اوقات صرف نام ہی ہوتے تھے۔ مطلب یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، کاواں والی سرکار، کتے والی سرکار، بلیاں والی سرکار، ٹھیک ہے، عجیب و غریب قسم کی یعنی نام مشہور ہوئے میں، بعض اوقات اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہی نہیں لیکن وہ نام چل رہے ہیں آباء و اجداد سے۔ یہ وہی چیز ہے، ہم نے تو شروع سے ایسے ہی دیکھا ہے ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمارا، ہم نے تو اس کی کوئی سند نازل نہیں کی تھی۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو نہیں ہے مگر صرف اللہ کا، اللہ کا آرڈر چلے گا، اگر اللہ پابند کرے گا کسی ہستی کے بارے میں تو ٹھیک ہے، پیروی کریں گے آپ اس کی۔ ہم پیغمبروں کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیول پہ کرتے ہیں کہ حیران کن حد تک قرآن کی جو یہ آیت ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 80، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ کر کے دیکھیں ہمارے اندر کبھی بھی شرک والی بات پیدا ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ نے مقرر کیا ہے نا، تو ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ رسول کی اطاعت کرنے سے اللہ کی اطاعت ہونا اس میں کوئی شرک والا معاملہ ہے، نہیں، وہ اللہ کے ریپرزینٹیٹو ہے۔ اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ رب وہی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، زندہ کرنا، موت دینا، اچھی یا بری تقدیر کا فیصلہ کرنا یہ اس کے اختیار میں ہے، میں زیادہ سے زیادہ اس کا بندہ ہوں، دعا کر سکتا ہوں، باقی اس کی مرضی۔ تو پیغمبروں کی اطاعت میں کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا، الا یہ کہ کوئی پیغمبروں کی اطاعت سے ہٹے اور نعوذ باللہ انہی پیغمبروں کے اندر خدا کو تلاش کرنے کی اس حوالے سے کوشش کرے کہ ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دے، جس طرح کرسچنز نے کی کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تو پھر ظاہر ہے اللہ نے توحید اسٹیبلش کرنی تھی تو بڑا سخت گاڑا جملہ بولا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرما دو کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا، اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں ان کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ پھر توحید جب اسٹیبلش کرنی تھی پھر ظاہر ہے کہ پیغمبروں کو سینٹرڈ کر کے اتنے سخت جملے بولنے پڑے۔ پھر سورۃ المائدہ میں آگے چل کے آیا کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے، ایسوں کو اپنے نقصان اور نفع کا مالک مان رہے ہو جو خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے مگر جو اللہ ان کے لیے چاہتا ہے۔ تو پھر اس لیول کے اوپر توحید بیان ہوتی ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی حدیث بخاری میں، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ تو حکم تو چلے گا اللہ کا۔ امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی نے ہی حکم دیا ہے کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا سیدھا قائم دین، ملت ابراہیمی والا دین۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ یہ جناب توحید کی بات انہوں نے کر دی، اور پھر اب انہوں نے کہا اب تمہارے سوال کا جواب بھی آتا ہے، جو تم نے کوسچن پوچھا تھا نا، خواب کی تعبیر دونوں نے پوچھی تھی، تو سنو۔